نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قد أفلح المؤمنون یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے الذین هم فی صلاتهم خاشعون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون اور وہ لوگ لغو باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں الا علی ازواجہم مگر اپنی بیویوں پر او ما ملکت ایمانہم یا جن کے مالک ہوئے ان کے ہاتھ فإنہم غیر ملومین پس بے شک وہ نہیں ملامت کیے ہوئے فمن ابتغى وراء ذلك پس جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ فأولئک هم العادون پس یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کے لیے رعایت کرنے والے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرنے والے ہیں اولئک هم الوارثون یہی لوگ ہیں وارث الذین یرثون الفردوس وہ لوگ جو وارث ہیں جنت الفردوس کے هم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
معزز سامعین، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں سورۃ الحج مکمل ہوئی۔ سورۃ الحج میں ابتدا جب ہم نے سورۃ الحج کو شروع کیا تھا، اس سورۃ کی ابتدا میں قیامت کا بیان تھا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ قیامت کے زلزلے اور قیامت کے عذاب کا بیان تھا۔ ولکن عذاب اللہ شدید۔ اور اس سورہ مبارکہ میں سورۃ المؤمنون میں کامیاب انسان کی صفات کا بیان ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے جنت الفردوس میں جانے کے لیے انسان کو کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا میں فرمایا قد افلح المؤمنون، اور سورۃ کے آخر میں فرمایا انہ لا یفلح الکافرون۔ فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، اور کافر بازی ہار گئے اور ناکام ہو گئے۔ باقی سورۃ الحج میں حج کا بیان بھی تھا، اور سورۃ الحج میں قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہر امت کے لیے ایک قربانی اور اعمال کا طریقہ مقرر ہے۔ اور سورۃ المؤمنون میں اسی کی مناسبت سے فرمایا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ اپنے عمل پر خوش ہے۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں کامیابی کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کامیاب انسان میں کون کون سی صفات ہونی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو وہ صفات نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ دلائل عقلیہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور خصوصاً اس مسئلے پر کہ برکت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اس کے بعد جیسا کہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ کامیاب انسانوں کا ذکر کیا تو ناکام انسانوں کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ناکام کون سے ہوں گے، اپنی جگہ پہ انشاءاللہ وہ تذکرہ بھی آئے گا۔ سب سے پہلی بات فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ کامیابی کی اور فلاح کی بنیاد اور پہلی صفت وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اس پر کئی مثالیں ہیں کہ جو لوگ کامیابی تو چاہتے تھے لیکن ایمان کے بغیر وہ ناکام ہو گئے، کیونکہ کامیابی تو ہر انسان چاہتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں چاہتا کہ میں ناکام ہو جاؤں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی کے معیار الگ الگ بنائے ہیں۔ کسی نے مال و دولت کو سمجھا کہ کامیابی کا معیار ہے، وہ مال و دولت جمع کرنے پہ لگ گیا۔ کسی نے سمجھا کہ تخت و تاج حکومت جو ہے یہ کامیابی کا معیار ہے، وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو گیا۔ کسی نے سمجھا کہ میرے ارد گرد میرے احباب ہوں، میرے مرید ہوں اور میں ان کا جناب رہبر اور سربراہ بنوں، شاید اس میں بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کی مثالیں دی ہیں۔ فرمایا اگر حکومت والا نری حکومت والا کامیاب ہوتا تو فرعون کبھی دریا کے اندر غرق نہ ہوتا۔ جس کے پاس اتنی بڑی حکومت ہے کہ جو حکومت کے نشے میں اعلان کر رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، جو ربوبیت کا دعوے دار ہے، جو حکومت کے نشے میں یہاں تک کہہ رہا ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی الہ کو نہیں جانتا، اعوذ باللہ من ذالک، تو یہاں تک کہہ رہا ہے یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، کہ اے حامان
ایک اونچی سی عمارت بناؤ جس پر میں چڑھ کر دیکھوں موسیٰ کا الہ کہاں رہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں جو کہہ رہا ہے یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ ملک مصر سارا میرا، یہ مصر کی نہریں ساری میری، ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین، نعوذ باللہ، میں بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو حکومت کے نشے میں اس حد تک ظلم پر چلا گیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، لیکن بالآخر انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، جن محلات میں جن حکومت کے ایوانوں میں وہ رہتا تھا، پھر ہم نے نکالا اس کو، اور ایسا نکالا کہ واپس پلٹ کر آنا نصیب نہ ہوا۔ اور جہاں اللہ یہ ذکر کرتے ہیں آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک، کیا فرماتے ہیں جی؟ کذالک، یوں ہی ہوتا ہے، کذالک یوں ہی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کذالک میں کاف لبیان الکمال، اللہ فرماتے ہیں پھر میری قدرت کا کمال تو دیکھو کہ جو اتنا متکبر تھا اس کو ایسا غرق کیا کہ فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ آسمان پر کوئی رویا نہ زمین پر کوئی رویا، آج اس کی لاش پر آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، میری پکڑ اسی طرح ہی ہوتی ہے، ہم اسی طرح ہی ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تو مال والا حکومت والا کامیاب ہوتا تو فرعون کا یہ انجام نہ ہوتا، مال والا کامیاب ہوتا۔ اللہ نے قارون کی مثال قرآن میں دی ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اتنے بڑے خزانوں کا مالک تھا کہ جناب اس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے کئی فوجیں اور جماعتیں لگتی تھی، بڑا مالدار آدمی تھا، اس وقت کے حساب سے سب سے بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا، اور کہا کرتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سارا مال میں نے اپنے علم اور اپنے فن کے ذریعے کمایا ہے۔ وہ مال پر ناز کرنے والا قارون، انجام کیا ہوا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون کو، اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسایا۔ ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کون ہوتا جو اللہ کے مقابلے میں آ کے اس کی مدد کرتا؟ کوئی اللہ کے عذاب سے نہ چھڑایا۔ قد افلح المؤمنون، لوگوں مال والا نہیں ایمان والا کامیاب ہوتا ہے۔ اگر صرف مال سے کامیابی ہوتی تو قارون یوں نہ دھنسایا جاتا زمین میں، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے ما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کون آیا اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے لیے؟ ہے کوئی اللہ کے مقابلے میں آنے والا؟ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور واقعہ اللہ نے نامہ پارے میں بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، میرے نبی ان لوگوں کو وہ قصہ بھی سنا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن دنیا کی لالچ میں لگ کر وہ شخص پھٹک گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہو گئی، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، جیسے کتا ہر وقت ہانپتا ہے ایسے اس کا حشر بھی ہوا۔ معلوم ہوا یہ سب کامیابی کے جن کو تم معیار بنا بیٹھے ہو یہ کامیابی کے معیار نہیں، او میں اللہ تمہیں کامیابی کا معیار بتاؤں۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب کون ہو گئے؟ ایمان والے کامیاب۔ کامیاب کون ہو گئے جی؟ ایمان والے کامیاب ہوئے۔ جب طوفان نوح آیا تو کشتی میں ایمان والے بیٹھے، نبی کا بیٹا بھی نہ بیٹھ سکا اگر ایمان والا نہیں تھا۔ کتنا قریبی رشتہ، کتنا قریبی رشتہ، نبی کا سگا بیٹا، اور اللہ کے نبی دعا بھی کر رہے ہیں اس کے لیے، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بیٹا میری آل میں سے ہے،
تیرے وعدے بڑے سچے ہیں۔ رب نے کہا یا نوح انہ لیس من آلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ نہیں تیری آل میں سے، اور دوبارہ اس کے لیے سوال بھی نہ کرنا۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، کہیں میں اللہ تجھ سے ناراض نہ ہو جاؤں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے، اور وہ ایمان والے اللہ نے فرمایا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ ہم نے کہا ہے میرے نوح اس کشتی میں بٹھا لے، جانوروں کو بھی بٹھا لے، جوڑا جوڑا بٹھا لے، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بٹھا۔ ہاں وما آمن معه إلا قليل، وہ ایمان والے کوئی زیادہ نہ تھے، قلیل تھوڑے تھے، لیکن ہم نے کہا تھوڑوں کو ہی بٹھا، وہی بچیں گے، باقی سب برباد ہو جائیں۔ تو قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے، فلاح پا گئے ایمان والے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں، ایمان کے بغیر، اور ایمان بنتا ہے اللہ کی کتاب سے۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ ایمان والے کون ہیں؟ جب ان کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب میری آیتیں پڑھی جائیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، میری آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال پہلی صفت کامیابی کی کیا ہے؟ ایمان۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب نہیں ہوا تو نبی کا چچا ہے، رشتہ بڑا اونچا ہے، رشتہ بڑا اونچا ہے، رنگ بڑا خوبصورت ہے، رنگ بڑا خوبصورت ہے، چہرہ چمک رہا ہے، اور مکے کے سرداروں میں ہے لیکن ایمان نہیں، تو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، تباہ و برباد ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال کام آیا نہ کوئی عمل کام آیا، سب برباد ہو گیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ شعلے والی آگ میں جائے گا۔ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اونچا خاندان ہے، بڑا حسب نسب والا ہے، بڑا ظاہری وجاہت والا ہے، لیکن ایمان نہیں، برباد ہے۔ اور ایمان قبول کر لیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایمان قبول کر لیا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ غریب غریب لوگ ہیں، ایمان قبول کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں عام بیٹھے، اور وڈیرے لوگوں نے کہا ان کو اٹھاؤ تب ہم آپ کے پاس آئیں گے، یہ نہیں ہونے چاہیے یہ فقیروں کے ساتھ ہم آ کے بیٹھے، ہم ان کے ساتھ آ کر بیٹھے۔ اب وہ ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں، لیکن رب کے ہاں ان کی عزت کیا بنی؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے نبی ان کو بالکل کبھی بھی اپنی محفل سے مت اٹھانا جو صبح و شام میری پکار کرتے ہیں۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے ان کو اٹھایا تو میں اللہ خفا ہو جاؤں گا۔ اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جب یہ فقیر ایمان والے میرے نبی تیرے پاس آئیں ان کو سلام پیش کر دیا کر۔ عزت کس کی ہوئی بولو؟ ایمان والے۔ ایمان کے بغیر کوئی عزت نہیں، چاہے کتنا اونچے حسب نسب والا کیوں نہ ہو۔ بہرحال قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے۔ آگے ایمان والوں کی مزید صفات ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صرف جو ایمان کی بات بیان کی ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایمان والا تھا بے نمازی ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، نماز کی پرواہ ہی اس کو کوئی نہیں ہے۔ بے نمازی ہونا یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ بے نمازی کیا سمجھتا ہے کہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا؟ فرمایا نہیں، کامیابی میں ایمان کے بعد دوسری صرف نماز میں خشوع ہونا ہے، صرف نماز ہی نہیں،
دھیان نصیب ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاشعون اے ساکنون، جب رب کے سامنے کھڑے ہو سکون کے ساتھ کھڑے ہو۔ خاشعون ساکنون، ساکن ہو کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں، جناب پتہ چلے کہ میں مالک الملک کے سامنے کھڑا ہوں۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین۔ مسجدوں کے بارے میں فرمایا مسجد میں داخل ہو تو کیسے داخل ہو؟ خائفین، دل میں عاجزی ہو، دل میں غرور اور تکبر نہ ہو کہ میں رب کے سامنے حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دھیان کے ساتھ آئے اور پھر عاجزی کے ساتھ رب کے سامنے کھڑا ہو اور توجہ کے ساتھ۔ اب توجہ کیسے ہو کہ ہمیں تو نماز کے الفاظ بھی نہیں آتے، الفاظ آئیں تو معنی کا پتہ کوئی نہیں ہے۔ اب زندگی گزر گئی ہے، 60-70 سال گزر گئے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے، ابھی تک یہ نہیں پتا کہ جو میں نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ اس کا کیا مطلب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ بندہ جو رب کے قریب ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے جی؟ سجدے میں۔ اچھا، قریب ہونے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ یہ میں مثال دے رہا ہوں، میں ایک بندے کر رہا ہوں جی ذرا تھوڑا بکری کر لے، الگ بات کرنی ہے، الگ لے جاؤں وہاں جا کے اس کے کان میں وہ بات کروں جو مجھے بھی پتا کوئی نہ ہو، اس کے کان میں جا کے وہ بات کروں جو مجھے بھی پتا کوئی نہ ہو، تو وہ کیا کہے گا کہ یار تم نے مجھے کیوں الگ کی ہے، یہ گل تو کرنی ہے جسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ سجدے میں سب سے زیادہ رب کے قریب ہو گیا بندہ، اب رب کے قریب ہو کر کیا کہہ رہا ہے پتہ ہی کوئی نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، یہ رب کی پاکی کا اعلان کر رہا ہے سجدے میں سر رکھ کر۔ اب خشوع نماز میں کیسے آئے کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے نماز میں کیا کہہ رہا ہے، زبان پہ تیرے آیا ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے مگر تیری جبین بھی رہی۔ اقبال کہتا ہے تیری زبان پر ایاک نستعین بھی ہے اور تیری جبین غیر اللہ کے آگے جھک بھی رہی ہے، اس لیے کہ تجھے پتہ نہیں ہے تم نے رب کے ساتھ وعدہ کیا کیا ہے، مجھے احساس ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کیا ہے۔ تو خشوع نماز میں کیسے آئے؟ تجھے نماز ہی نہیں آتی، تجھے یہ نہیں پتا کہ میں نے رب کے سامنے جب کھڑا ہو کر اپنی عاجزی کا اقرار کیا ہے، رب کی بڑائی کا بیان کیا، اللہ کی طرف سے مجھے کیا جواب ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں ہے جب بندہ مومن رب کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب فرماتے ہیں حمدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری حمد بیان کر رہا ہے، لیکن بندہ وہ سمجھ کر کہے تو صحیح۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یا اللہ تو ہی رحمان ہے تو ہی رحیم ہے، رب فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تب میرا رب کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے رب نے میری بزرگی کا اقرار کر لیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے نصفھا لی و نصفھا لعبدی ولعبدی ما سأل، عبادت میرے لیے، نصف میرے لیے، ونصفھا لعبدی، اور مدد میرے بندے کے لیے، ولعبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مانگے گا اس کو عطا۔ اس کے بعد آگے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر مانگ، جب اللہ عطا کرنے والے تو صراط مستقیم مانگ اللہ تعالیٰ، لیکن یہ کب ہوگا کہ جب نماز کی فکر ہو، اور جب نماز ریا سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو۔ اگر نماز میں ریا اور دکھلاوا آ گیا، واقعہ یاد آیا کہ ایک ریاکار صوفی تھا، لمبی لمبی نمازیں پڑھتا، لوگ ہیں بادشاہ بڑا نیک آدمی ہے، تو کسی بادشاہ نے دیکھا تو وہ اس کا عقیدت مند ہو گیا، یار بڑا نیک آدمی، چلو بزرگوں کی دعوت کریے۔ اس نے بزرگوں کی دعوت کی اور بزرگ صاحب دعوت میں بیٹے کو بھی لے گئے تھے، وہاں پہ طرح طرح کے کھانے بنائے، اس نے کچھ چند لقمے کھائے اور کہا مائی قدر بخورین، ہم زیادہ نہیں کھاتے، اتنا ہی کھاتے ہیں۔ پھر نماز کا ٹائم ہوا، اتنی لمبی نماز جناب قیام میں ہے، حضرت تو رکوع کا نام ہی نہ لیں، رکوع میں گئے تو بس رکوع میں ہی پڑے گے، سجدہ بادشاہ ختم ہی نہ ہو۔ اس نے کہا واہ جی واہ، بڑے اللہ کے بزرگ ہیں جی، بڑے نیک بندے ہیں جی، سبحان اللہ، اور زیادہ عقیدت ہوئی۔
اس نے خوب خدمت کی جو کر سکتا تھا تھیلے بھر کے دیے، اور واپس جب حضرت گھر تشریف لائے تو روٹی تو وہاں صحیح کھائی نہ تھی، بھوک ابھی باقی تھی۔ گھر والی سے پوچھا کوئی بچی ہوئی روٹی ہے؟ کہا اللہ دے بندے بادشاہ کے گھروں بھی بھوکھا آیا ہوں۔ کہا یہ گل تو نہیں سمجھنی نا، یہ راز دیا گلاں نے۔ باہر کا روٹی جناب اس نے ڈٹ کر کھائی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب روٹی کھا کے فارغ ہوا تو بیٹا، بچے جو ہوتے ہیں نا یہ ذرا یہ دماغ کے صاف ہوتے ہیں، بےایمانیاں نہیں جانتے، بچہ وہاں کے ساتھ تھا، اس نے والد صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا پدرے بزرگوار طعام را قضا کنی نماز را نیز قضا کن۔ والد بزرگوار ماشاء اللہ سے کھانے کی قضا تو آپ نے کر لی، نماز کی قضا بھی کر لی۔ کھانا دوبارہ کھا لیا تو نماز بھی دوبارہ، کیوں؟ اگر وہاں آپ نے کھانا اپنے گھر والی روٹین کے مطابق نہیں کھایا تو نماز بھی اس روٹین کے مطابق وہاں نہیں پڑھی۔ اور آگے شیخ صاحب یہ جملہ لکھتے ہیں، کمال کا جملہ لکھا، کلید در دوزخ آ نماز، کلید در دوزخ آ نماز، کہ در نظر مردم گزاری دراز، وہ نماز جنت میں نہیں جہنم میں لے کر جائے گی۔ جہنم کی چابی ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی کر کے پڑھی۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو جس کی نماز میں ریاکاری ہوگی اس کی نماز میں خشوع کہاں سے آئے گا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے ریاکاری سے نماز پڑھی اس نے تو شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک۔ بہرحال کامیابی کے لیے دوسری صفت یہ ہے نماز میں خشوع۔ انشاءاللہ آگے ساری صفات ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا